یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 748. قرآن شریف کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں اور اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے امام زمان پہ میں صلوات پڑھاتا ہوں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایماندار لوگو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر. مطلب کہ اپنا ایمان اور عقیدہ اعتقاد یقین رکھو اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر. اس آیت میں سے ہمارے ایمان کی بنیاد ملتی ہے. صرف اللہ کے اوپر ایمان لے آنا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور سرو ویاپک ہے اتنا کافی نہیں ہے. ایمان کی حالت کے لیے اللہ فرمایا کہ میرے فرشتے ہیں، اس پر بھی تم ایمان لاؤ کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے. فرشتے دو قسم کے ہیں. ایک وہ فرشتے ہیں جن کو ہم مقربین کہتے ہیں، خدا کے حضور میں رہنے والے فرشتے، جیسے کہ حضرت جبریل، جیسے کہ حضرت اسرافیل، جیسے کہ حضرت میکائیل، جیسے کہ حضرت عزرائیل. ایسے اور بھی مقربین فرشتے ہیں. دوسرے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری خدائی کے اندر خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. جیسا کہ اس زمین کے اوپر آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو کاسمک ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر باہر اسپیس میں جائیں تو ہزاروں پتھر اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے اوپر اڑ رہے ہیں. آج سائنٹسٹوں نے اس چیز کو جانا کہ پرتھوی کی ایٹماسفیئر کے باہر سورج سے نکلے ہوئے ہزاروں بڑے بڑے پہاڑ، ڈونگر، سینکڑوں ٹن کے وزن کے، ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں تعداد میں نکل رہے ہیں. اگر ان میں سے 2-5 پرتھوی کے اوپر پڑ جائیں تو پرتھوی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے
اس پرتھوی کی حفاظت کے لیے، زمین کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو اوپر آسمان کے اوپر شیطان ہیں وہ زمین پر نہ آویں۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، شیطان کی سرشٹی، شیطان جو کریٹ ہوا ہے تو فائر سے کریٹ ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ اور ڈونگر جو سورج میں سے نکلتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں سائنٹیفک بھاشا کے اندر میٹیورز کہتے ہیں، وہ آگ کے ہی ہوتے ہیں، ایک دم لال آگ کی طرح۔ کبھی کبھی رات کے وقت ہم کو فائر کی لائٹ کی ایک ایسی لائن دکھتی ہے، یہ وہی میٹیورز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھاگتے ہیں تو فرکشن سے وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو پرتھوی کو ان شیطانوں سے، شیطان یعنی آگ کی پیدائش میں سے نکلے ہوئے پہاڑوں سے پرتھوی کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں، ایک نیکیوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی یادی کراتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا اس کو بدیاں لکھتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کسی اکسمات سے، ایکسیڈنٹ میں سے بچ جاتا ہے، کسی کی دعا کے کارن سے، اللہ کے حکم سے کسی فرشتے نے اس کو بچا لیا، تو فرشتوں کا وجود ہے۔ یہ فرشتے کروڑوں ابجوں کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر ہیں، اور ہم اپنے گنانوں کے اندر جو پڑھتے ہیں دینداروں روحانیوں کے حساب سے یا دیووں کے حساب سے، تو وہ یہی فرشتے ہیں۔ جماعت خانے کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور وہ روحانیاں بھی آتی ہیں کہ جو گزر چکی ہیں اور ابھی تک وہ فرشتے کے درجے پہ نہیں پہنچی، وہ روحانیاں بھی جماعت خانوں کے اندر آتی ہیں، اور کٹنب قبیلے کے اندر سے جو روحانیاں گزر جاتی ہیں، باپ ماں دادا دادی وغیرہ، وہ بھی کبھی کبھی ہمارے گھر کی وزٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور اس نے تمہاری ہدایت کے لیے جو نبی رسول بھیجے ان رسولوں کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ 1,24,000 خدا نے نبی بھیجے، تو انہوں نے جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا وہ سچا ہے، یہ تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ چوتھی بات اللہ فرمایا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی۔ ہر آدمی کسی نبی یا رسول کے حضور میں ہر وقت نہیں رہتا، رسول گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، تو تمہارے لیے دورونی کے لیے وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سے رسول اللہ کا حکم پا کر تم کو ہدایت کرتے ہیں، تو کبھی تم کچھ بھول جاؤ تو اس کتاب کو ریفر کر لو۔ حالانکہ زمانہ بدلتا گیا، اس حساب سے نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے بھگت، مشنری، مبلغ، پنڈت، مولوی، عالم لوگ ٹھیک ٹھکانے بھیجے بھی، مگر پھر بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کوئی کتاب پڑھنے کی، جیسے کہ ہمارے حضرت امام کے فرمان، مولانا حضرت امام ظاہر بھانے ادھر آوے اور فرمان کر کے چلے جاتا ہے، ہم یاد نہیں رکھ سکتے سب کچھ، تو وہ فرمان چھپے جاتے ہیں، پھر ہم ان فرمانوں کو پڑھتے ہیں، مشنریوں کے منہ سے سنتے ہیں۔ پانچویں چیز جو اللہ نے فرمائی، جس کے اوپر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے اور جس کے اوپر ہمارا اعتقاد کم ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارا سب سے قیمتی کمزور اعتقاد اس بات کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر ہماری اس زندگی کا بڑا آدھار ہے، اور وہ ہے آخرت۔ ہمیں ایک دن گزرنا ہے، مرنا ہے، اور موت کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اس کو یوم الآخر کہا گیا۔ تمہاری زندگی کا آخر دن وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوم الآخر کے بہت سے نام رکھے ہیں، بہت سے، یوم الآخر بھی کہا، یوم الدین بھی کہا،
یوم الفصل بھی کہا، یوم القیامہ بھی کہا، وہ سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ حضرت امام نے بہت دفعہ اپنے فرمانوں کے اندر ہمیں یاد کرایا ہے، خصوصاً بیت الخیال کے فرمانوں میں، کہ تمہاری زندگی کی دو حالتیں ہیں۔ ایک وہ حالت ہے کہ جو تم اس دنیا کے اندر دنیاوی طور پہ، فزیکل طور پہ تم رہتے ہو، تمہارا بدن ہے، کھاتے ہو پیتے ہو، مگر تمہاری زندگی کی وہ دوسری حالت کہ جو روحانی حالت ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ جو یہ حالت ہے ہماری دنیاوی زندگی، مولا فرمایا وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن وہ جو تمہاری روحانی حالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس روحانی حالت کا ہمیشہ خیال رکھو، روحانی ترقی کے لیے، اپنی روحانی حالت کو سدھارنے کے لیے، روحانی طور پہ اوپر اٹھنے کے لیے، اور موت کے بعد اپنی جگہ مقرر کرنے کے لیے ابھی سے تم اس چیز کو سوچو۔ اس کا نام ہے بیت الخیال۔ یہ بات تو سچ ہے دیندارو کہ ہمیں مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ناستک کافر ہوئے گا وہ بھی یہ کہے گا کہ مرنا تو ہے، لیکن جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے موت کے بعد اپنی اچھی بری سب باتوں کا، اعمال کا ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیز بھی۔ اللہ فرمایا کہ ایٹم جتنی بھی نیکی کسی کی برباد نہیں دی جائے گی، اور ایٹم جتنی برائی بھی کی ہوگی اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ پیروں نے جو گنان میں کہا نا، لون پانی نا صاحب ایلے کھالے سے تیارے کم کری اتر تیا دیسو جگے سر سرشت گر بنا مگتی نہ ہوئے جی۔ لون پانی کا، تم نے کتنا لون کھایا، کتنا پانی پیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی معرفت بتایا، ہمارا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بہت دفعہ اپنی وعظوں میں بار بار بولتا آیا ہوں، ہمارے اعمال جو ہیں ان کا ہم کو بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ موت کے بعد اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں، کسی کو نہیں۔ کچھ روز پہلے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، ایک بھائی کا کچھ ذکر نکلا، اس کا ذکر سن کے میری آنکھیں بھر آئیں۔ ایک بھائی ہے یہاں دار السلام کے اندر، 15 سال سے کھٹلے میں ہے، اس کی میں ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا، میں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو ٹی بی ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ دینداروں، یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں، ہماری خود کے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، اور اپنے اعمال کا ہمیشہ خیال رکھو۔ یہ یوم الآخر کی بات ہے۔ گرپیر حسن کبیر دین گنان فرماتے ہیں، ہے جی سروے جیونا جارے لیکھا لے سے تیارے کوئی کہنے نہیں ساتھ یہ بھی تیئے تمہیں۔ سروے جیونا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس میں ایکسپشن ہے ہی نہیں۔
کوئی کہنے ساتھے نہیں. ہر ایک آدمی کو خود کا حساب دینا پڑے گا. باپ کا حساب بیٹے سے اللہ نہیں لے گا, بیٹے کا حساب باپ سے نہیں لے گا, بھائی کا حساب بھائی سے نہیں لے گا, بیوی کا حساب خود کا ہے, شوہر کا حساب خود کا ہے. ہر ایک آدمی کو اپنی قبر میں خود جانا ہے, خود اپنے جنازے میں جائے گا. کوئی کسی کی قبر میں سونے والا نہیں. ہر انسان کو خود کا اپنا حساب دینا پڑے گا, اور کوئی کی اس وقت مدد بھی نہیں کر سکے گا. اے جی مائی نہ باپ, بہن نہ بھائی, اے سروے پوتا ماہے پڑ سے یہ بھی کہیں تمہیں. نہ بھائی کام آئے گا, نہ بہن کام آئے گی, نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا. سب کو خود کی پڑی ہوئے گی. وہ ایسا وقت آئے گا یوم الآخر کہ انسان کو خود کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا. مولانا حضرت امام فرمایا تمہاری عبادت, تمہاری بندگی تمہیں کام آئے گی, تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی, اور تمہاری برائیاں تمہارے ساتھ جائیں گی. سب کچھ اس دنیا کے اندر رہ جائے گا. تو اس دنیا میں ہمیں پیر فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے, ہوشیار بن کے, چیت کے, سنبھال کے چلو کہ تمہارے ہاتھ سے کچھ برائی نہ ہو جائے کہ جس کا تمہیں بدلہ چکانا پڑے. بدلہ انسان کو چکانا پڑتا ہے. بہت برس پہلے جب یہ بدلے کی بات نکلتی ہے, میرے اس وقت مغز میں بہت سے داخلے ہیں, لیکن میں اپنی قوم کا نہیں, میں پر قوم کا آپ کو ایک مثال دیتا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ زنزبار میں آئے. 1925 میں صاحب افریقہ کی پدرامنی فرمائی. 25 میں صاحب زنزبار بھی گئے, ٹانگانیکا آئے, مگر کینیا نہیں گئے. دنیا بھانے طبیعت نادرست ہو گئی. ممباسا اسٹیمر کے اندر ہی صاحب 3 دن رہے, نیچے پاؤں نہیں رکھا. جماعت جب بہت رونے لگی تو مولا نے وعدہ کیا میں آئندہ برس تمہارے لیے آؤں گا. اور 1926 میں مولا واپس آئے, کینیا اور یوگانڈا گئے, ٹانگانیکا نہیں آئے. 25 کی سال میں زنزبار کے اندر اس وقت مولا گھوڑا گاڑی جو سلطان نے دی تھی اس کے اندر اپنے بنگلے سے جماعت کھانے آتے تھے. ایک مشہور اسناشری کٹم کی بائی تھی, وہ اوپر 2nd فلور کے اوپر اپنی بالکنی میں کھڑی تھی. زنزبار آپ نے دیکھا ہے چھوٹی تنگ گلیاں ہیں. مولا جماعت خانے سے دیدار دے کے جماعت کا کام کاج کر کے اپنے بنگلے واپس جاتے تھے. گھوڑا گاڑی تھی اور اوپر سے کھلی تھی. آگے پولیس کی گاڑی تھی, پیچھے بائیسیکل کے اوپر 2 اسماعیلی باڈی گارڈ والنٹیئر ساتھ تھے. یہ دونوں کے پاس ریوالور تھے, اور آگے جو پولیس تھی ان کے پاس بھی ریوالور تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے اور اسناشریوں کے درمیان خصوصاً کر کے زنزبار میں بڑی دشمنی تھی. یہ بائی اوپر کھڑی تھی, منہ میں پان تھا. مشہور کٹم کی عورت ہے وہ. اس نے جب دور سے دیکھا کہ آغا کی گاڑی آتی, یہ لوگ ہمارے حضرت امام کو آغا کہتے ہیں, تو جب ہی وہ گاڑی نزدیک آئی اس نے پان کی پچکاری ماری. سرکار دو جہان کے ہاتھ مبارک کے اوپر کپڑوں پہ وہ تھوک تھوڑی سی پڑی. ماں باپ نے ایسا دیکھا, وہ پیچھے جو اپنے اسماعیلی باڈی گارڈ تھے جلدی سے ریوالور نکال کے مارنے گیا. ماں باپ نے جھک کے ایسا ہاتھ دے کے اس کو منع کیا, خدا حافظ, خدا پہ چھوڑ دو, اس کے اعمال پہ چھوڑ دو.
रुमाल निकाल के हाथ मुबारक साफ किया। मेरे को ये वाकया कहते कहते एक और बात याद आ गई। मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा एक लड़ाई में लड़ रहे थे। एक बहुत नामचीन पहलवान को काफिरों में से पकड़ा कि जिसने बहुत से आदमी मारे थे और बड़ा ताकत वाला योद्धा था। उसको पकड़ के गिराया जमीन के ऊपर। जमीन पे गिरा के मौला ने अपना घुटना उसके पेट पे रखा और दबा के उसको मारने जो जाते हैं तो उसने थूक दिया, जिस तरह इस बाई ने उस काफिर की तरह थूक दिया। मौला मुर्तज़ा अली ने अपना घुटना उठा लिया, उसको छोड़ दिया। लोग हैरान हो गए, ऐसे बड़े जालिम काफिर को छोड़ दिया। नबी के पास जाके शिकायत की। नबी ने कहा अली को आने दो। मौला अली मुश्किल कुशा जब आए तो मौला को पूछा, या अली, ये लोग शिकायत लाए हैं कि कोई बड़े काफिर को आपने छोड़ दिया। फरमाया, या नबी, मैं तो उसको इस्लाम की खातिर मारना चाहता था, मगर जब उसने मेरे ऊपर थूका तो मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि अगर मैंने अब मारा तो ये भी समझेगा कि गुस्से में मारा और लोग भी कहेंगे कि थूका था ना इसके लिए मार रहा, तो मैंने छोड़ दिया उसके अमाल के ऊपर। थोड़ी देर के बाद किसी मुसलमान ने उसको मार डाला। मौला तो चले गए। 25 साल की इस बात को हुआ पा हो गया। ये बात फैल गई मुसलमान अपने इस्माइलियों में भी और इस नाशरियों के अंदर भी। 6 महीने नहीं गए, उस औरत को अपनी राइट सीधी टांग के ऊपर एक फोड़ा हुआ, गुमड़ा हुआ। मामूली समझ के इलाज वगैरह थोड़ा थोड़ा होता रहा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया कि सारी टांग पत्थर की हो गई। एक आध बरस में फिर दूसरी टांग पे शुरू हुआ और वो दूसरी टांग भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बरस में पत्थर की हो गई और वो खटले भेगी हो गई। पांव के अंगूठे से लेके कमर तक बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल पत्थर। कोई जान नहीं, ब्लड नहीं, कुछ नहीं। ना उठ सके, ना मुड़ सके, ना हिल सके, ना मसे पेशाब को जा सके। 1946 में पहली दफा मैं जब ज़ंज़िबार गया, नवंबर का महीना था, मुहर्रम का महीना था। मुझे ज़ंज़िबार की जमात ने कंपाला से स्पेशल प्लेन की सर्विस बना के मुझे बुलवाया। वो ज़माने के अंदर सर्विस प्लेन नहीं थे, ऐसे चार्टर प्लेन में ज़ंज़िबार आया मुहर्रम के 10 दिनों की मजलिस के लिए। उस दरमियान एक आदमी ने मुझे आके कहा, मिशनरी साहब, ये वाकया मुझे सुनाया। वो आदमी इधर दार एस सलाम के अंदर कुछ बरस पहले गुजर गया। उसका एक भाई यहाँ जमात खाने के अंदर बैठा है। उस मरहूम बुजुर्ग का नाम ईसा भाई मूसा, उसका भाई यही है, जमात के अंदर ही बैठा है। उसने मुझे बात सुनाई। ये ईसा भाई मोमन शख्स, इमाम के घर का फिदाई था। इसने इमाम के घर की बहुत खिदमत की, जान जोखम की बड़ी बड़ी इसने बातें बनाई। उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैगाम आया है कि वो बाई चाहती है कि आपको मिले। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। 1946 और 1925 21 बरस वो खटले में रही। 21 बरस नहीं, वो और भी रही, 50 में गुजर गई। 25 बरस खटले में रही। कोई उसको मिलने के लिए जावे तो कहती थी, दुआ करो मैं गुजर जाऊं, मेरी मौत की दुआ करो। इंसान के अमाल इंसान को हैरान करते हैं। अल्लाह किसी को हैरान नहीं करता। कोई आदमी भी किसी को हैरान नहीं कर सकता जब तक कि उस आदमी के अमाल ऐसे नहीं होंगे। अलबत्ता
کبھی کبھی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے مار کھانے کے لیے خدا ہم کو بدھی چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، تو پھر ہم برے اعمال کرتے ہیں اور دکھ میں پڑتے ہیں۔ یاد رکھو مومنو، اپنے ہر اعمال کی سزا اٹھانی پڑے گی، اور اچھے اعمال ہوں گے تو خدا اس کی برکتیں دے گا، ضرور دے گا۔ آشا جی کھرا کھوٹا نے پار کھا تھا ایسے مومن چیتی نے چالو جی۔ یہ تو ٹھیک کہ ہمارے اعمال کا بدلہ لینا پڑے گا، اب کوئی بچانے والی کوئی چیز ہے؟ تو پیر نے ہمیں ایک رستہ بتایا ہے، اور وہ رستہ ہم کو بدیوں سے بچاتا ہے، ہم کو روحانی طاقت دیتا ہے، ہمارے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر امام کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر امام کی شناخت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا آتما، ہماری روح اوپر جاتی ہے، اور وہ ہے دسوند کی کھرا کھوٹا نا پار کھا تھا ایسے مومن۔ نصیحت بھی کی تو دسوند ہوئے گا، اگر برابر تو آپ اچھی بات کو قبول کرو گے، اگر آپ کی دسوند برابر نہیں ہوگی تو نہ آپ فرمان مانو گے، نہ کوئی آدمی آپ کو کوئی نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت کے اوپر غصہ کرو گے۔ ارے تم کو کوئی آدمی راستہ دکھاتا ہے تو تم غصہ کر رہے ہو، کیونکہ اندر اندھکار ہے۔ دسوند بنا دین نہ جانو، پھل سوئی نہ پھلے۔ کون سا پھل؟ دعا کراتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جماعت کھانے آتے ہو، چھانٹا لیتے ہو، سکریت کھاتے ہو، سب کچھ کرو گے، مگر جو دسوند نہیں ہوئے گی تو یہ سب جل جائے گا، سب کچھ جل جائے گا۔ مڑ سوکاتے نا اے تھڑ سوکا، مڑ سوکاتے نا تھڑ سروے سوکا، سوکاتے ڈاڑے ڈاڑ اس کے موڑ بھی سوکھے، پھر تھڑ سوکھتا ہے اور ڈاڑ 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 اس سارے جھاڑ کی سوکھ جاتی، گر پڑتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو نہ پھل لگتا ہے نہ پاندڑے لگتے ہیں۔ دسوند تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ایک جگہ پیر فرماتے ہیں کہ بہت لوگ دنیا میں حیران ہوتے ہیں، دیکھو کوئی روزی کے پیچھے حیران ہوتا ہے، اس کو روزی اچھی طرح سے نہیں ملتی، لاکھوں پتی کروڑ پتی بن جانا، بہت بڑی آوک ہو جانا، یہ کوئی سکھ کی نشانی نہیں دیندار ہو۔ سکھ تو من کی چیز ہے، بہت آوک جو ہے وہ کوئی سکھ کی نشانی نہیں، بلکہ کبھی کبھی سانپ کا بھارا ہے، اس پیسے کی خاطر دکھی ہوتے ہیں، اپمان بھی ہوتا ہے، بے عزتی بے ابروئی ہوتی ہے، تندرستی بھی جاتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دسوند برابر نہیں۔ دسوند بغیر انسان حیران ہوتا ہے، ہانفے مارتا ہے۔ آشا جی اے دسوند دیوے نے سدھ کے رہوے۔ اب پیروں کے شبد تو دیکھو، انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہم کو بتانے میں، دسوند دیوے اور ایمان کے ساتھ رہوے۔ آشا جی دسوند دیوے نے
صدق رہوے حیران نہ ہوئے سی سوہی. وہ حیران نہیں ہوئے گا. مرگ چھوڑی تے کبھی نہیں جائے سے مرگ چھوڑی تے کبھی نہیں جائے سے دسوند موڑ چھے اپنو ہری. دسوند ہمارا موڑ ہے. جو دسوند دے وے اس کا ایمان بھی سلامت رہے. پیر فرماتے ہیں وہ حیران نہیں ہوئے گا. وہ مارگ چھوڑ کے کمارگے نہیں جائے گا. نیکی چھوڑ کے بدی کی طرف نہیں جائے گا. اس کے دل کے اندر امی جل بسے گا. امرت کا رس اس کو ملے گا. پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ دسوند جو ہے دسوند دینے سے امرت کا رس ملتا ہے. اس کے دل کے اندر خوشی شانتی اور سکھ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ دسوندی آدمی کی اولاد بھی آباد رہتی ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آیا. بہت برس پہلے جس آدمی کا میں ذکر کرتا ہوں وہ ہندوستان کے اندر اسماعیلی ایسوسی ایشن کا 1953 کے اندر 53 میں آنرری سیکریٹری بنا. بہت بڑی خدمت کی. پھر کچھ عرصہ کے بعد مولا نے اس کو کھلنا بھیجا اور کھلنا کے اندر یعنی آج جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اس وقت وہ ایسٹ پاکستان تھا. وہاں اپنی جیوٹ ملز کے اندر مولا نے اس کو مینیجر بنایا اور وہ بیچارہ وہیں گزر گیا اور کھلنا کی اس مل کے اندر اس کو دفن کیا گیا. آج اس کی اس مزار کے تربت کے اوپر قبر کے اوپر ہندو مسلمان پھول چڑھاتے ہیں مانتا کرتے ہیں اور اس کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کے پاس اس کے واسطے سے دعائیں مانگتے ہیں. اس آدمی کا نام عبدالحسین. باپ کا نام کریم. دادے کا نام رحمت اللہ. اس کے دادا پر دادا 5-7 پیڑھیوں سے مولا کے گھر کی خدمت کرتے رہے. شاہ خلیل اللہ کے زمانے سے اس کے باپ داداؤں نے امام کی خدمتیں کی. اس کے دادا کا باپ شاہ خلیل اللہ کے زمانے کے اندر وہ زمانے کے اندر مشنری اس طرح آج کل کی طرح ٹرینڈ نہیں تھے, آرگینائزڈ نہیں تھے اور پوسٹ آفس اور بینک بھی نہیں تھے. تو پرگنا کامڑیا جو ہوتے تھے بھگت بھی کہتے تھے ان کو, وہ جگہ جگہ جماعتوں کے اندر گام تو گام گھوم پھر کے مولا کی کارسازی اکٹھی کرتے تھے, مہمانی اکٹھی کرتے تھے, جماعتوں کو واضح بھی کرتے تھے اور یہ کارسازی لے کے امام کی خدمت میں پہنچتے تھے. سچے صدق دل کے ساتھ امام کے گھر کی خدمت کی اس کے باپ دادا نے. لیکن یہ عبدالحسین چھوٹی عمر میں باپ گزر جانے کی وجہ سے ماں کا زیادہ بچے کم مانتے ہیں, خاص طور پہ جو جوان بیٹے ہوتے ہیں, اور بری سنگت لگ جانے سے یہ لڑکا پھسل گیا, جماعت خانہ بند ہو گیا, دسوند وغیرہ بند ہو گئی. 21 برس کی عمر میں ماں باپ نے اس کی شادی کر دی کہ تھوڑا ٹھیک ہو جاوے. عورت بہت اچھی ملی, وہ چھپ چھپا کے اس کے نام کی دسوند لکھا آوے. گھر میں جو کچھ بھی خرچ ملے اس میں سے بھی کھینچ کے پیسے بچا کے ان پانی جو کچھ بھی تھا اس میں سے بھی دسوند نکالے. اس دسوند کی برکت سے اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ آدمی نہ کبھی جماعت خانے آوے نہ دسوند دیوے, مگر میں نے آپ کو کہا کہ اس کی عورت چھپ چھپ کے اس کی دسوند دیوے, اس کے لیے تسبیحاں نکالے. خود کی ماں گزر گئی, باپ بھی گزر گیا, دادی اماں تھی, وہ بھی اس کے لیے دعائیں مانگے. اپنے مولا کے وروج میں کبھی بولے نہیں,
لیکن مذہب پرستی کے اوپر اس کا کوئی خیال نہیں. ہوتے ہوتے 1946 میں ڈائمنڈ جوبلی آئی. ڈائمنڈ جوبلی آئی تو اس کی عورت نے ایک دن کہا کہ ہم کو 20 برس ہوئے شادی کیے, میں نے تم کو کبھی پرس نہیں کیا, 20 برس میں میں نے کبھی کچھ مانگا نہیں, نہ میں نے کپڑے کے لیے, نہ داگینے کے لیے, نہ کسی اور چیز کے لیے کوئی جھگڑا کیا. آج میری ایک ابھیلاشا ہے. کیا ہے؟ کہتی ہے دیکھو دیش دشاور سے آدمی آئے ہیں, مولا کی ڈائمنڈ جوبلی ہے, میں ایک مہمانی لکھا آئی ہوں تمہارے نام کی, تم مہمانی میں آؤ. کہتا یہ دھتنگ مجھے نہیں چاہیے, میں نے تمہیں تھوڑا روکا ہے, تم کو جانا ہے تم جاؤ, میں نہیں آؤں گا. مگر میاں بیوی کے اس آپس کے آرگیومنٹ کے اندر اس کی بڑی عاجزی نمرتائی کے کارن سے اس کو ماننا پڑا. گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد بولا اچھا چلو میں آؤں گا. خوش ہو گئے سارے کٹمب کو لے کے. دادی ماں تو بڑی عمر کی تھی, آنکھوں سے سوجتا نہیں تھا, وہ نہیں آ سکی, لیکن کٹمب قبیلہ گئے. وہ زمانے میں امام آ کے کرسی پہ بیٹھے, سامنے پاٹ کے اوپر مہمانی کا فروٹ وغیرہ پڑا ہوئے, اور سارا کٹمب وہ پاٹ کے آجو بازو میں مولا کے نزدیک بیٹھا ہوئے. تو یہ تو تھوڑی دور بیٹھا تھا. مولا نے مکھی کو پوچھا کس کی مہمانی ہے؟ تو کہا خداوند عبد الحسین کریم بھائی رحمت اللہ کی مہمانی. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی طرف دیکھا صاحب نے, عورت ذرا ہٹ کے اس کو کہنے لگی آگے آؤ. ابھی من تو نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ کر نہ سکا, تو تھوڑا کھسک کے آگے آیا. جیسے ہی آگے آیا مولا نے اپنا چشمہ اتارا, اس کی طرف دیکھ کے اپنا دست مبارک اس کی گردن کے پیچھے پیٹھ پہ ایسا جو رکھا, تو اس آدمی کے شبد یہ ہیں کہ کوئی ایک پہاڑ وزندار میری پیٹھ کے اوپر آ گیا کہ میری گردن جھک گئی اور میری پیشانی مولا کے سفید بوٹ کے اوپر گر پڑی. جبھی وہ نیچے گر پڑی, مولا نے دعا آشیش فرمائی, دیکھو تمہارے باپ نے, تمہارے دادا نے, اس کے باپ نے, اس کے دادا نے, اس کے باپ نے ہمارے گھر کی بہت خدمتیں کی ہیں, اما تم بھی ہمارے گھر کی بہت خدمت کرو. خانہ آباد, شاباش, بہت برکت, بہت دعا آشیش. جیسا ہی اس کا سر نیچے تھا نیچے ہی پڑا رہا, معلوم نہیں اس کے کلیجے میں کیا ہوا, زاروں قطار رونے لگ گیا. یہ کیوں رو رہا ہے اس کو خود کو پتا نہیں, مگر امام کا دست مبارک جب پڑا تو دینداروں اس کی ساری کایا پلٹ گئی. ہمارے ایک مشنری تھے کراچی کے اندر, پیر بھائی حاجی, یہ ایسی رحمت اللہ عبد الحسین بیمار تھے, تو اس کو اپنی بات سنا رہے تھے کہ مشنری صاحب آپ کو پتہ ہے میں اسماعیلی کب بنا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو اسماعیلی جنم سے ہو. کہتے نہیں. تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ جب امام نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کا وزن میں سہن نہ کر سکا اور میں جھک گیا, تب میری کایا پلٹی مشنری صاحب, تب میں اسماعیلی بنا. نام کا اسماعیلی تو پہلے بھی تھا, اور ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں. امام کے گھر کی خدمتیں کی, اور وہ جو دسوند چھپ چھپا کے دیتی تھی, اور اس کے باپ دادا کی جو دسوند کی جو کچھ بھی ثواب کی کاریہ کرم تھا, اس کا انجام یہ تھا کہ بھولے بھٹکے کو بھی راہ راست پہ لے آوے. دسوند جو ہے دینداروں, وہ ہمارے مذہب کا پایا ہے, ہمارے مذہب کی بنیاد ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, ہماری روحانی خوراک ہے.
اور اگر دستبند نہیں تو ہمارے دین کی تمام چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی، سوکھ جاتی ہے۔ اتنے تلک پیر نے فرمایا ہے دسوند بنا اونچا نہیں چڑھ سے آوے دیدارنی کھوٹ، دسوند کے بغیر اوپر بھی نہیں چڑھو گے۔ پہلی کڑی میں ہے کہ 7 سرگ تک بھی پہنچ جاؤ گے، مگر جو دسوند برابر نہیں ہوگی تم کو دیدار نہیں ملے گا، سمجھ نہیں آئے گی، پیدا نہیں ہوئے گی، لاگنی پیدا نہیں ہوئے گی، عبادت میں نور پانے کی طلب پیدا نہیں ہوئے گی، دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کے اندر اثر نہیں ہوئے گا۔ دسوند مال واجب مولانا سلطان محمد شاہ دھنی سلامت فرماتے ہیں، مڈغاسکر کا فرمان ہے، بابا فرمایا جس نے میری بیعت کی ہے، جو اسماعیلی مذہب میں داخل ہوا، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دسوند دے، اور پھر بھی وہ دسوند نہیں دیتا تو وہ میری امامت کا دشمن ہے۔ اب آپ خیال کرو، جو آدمی حضرت امام کے نور کا دشمن ہے وہ دعا پڑھے تو اس کی دعا میں کیا ہے؟ دشمناوٹ ہی ہے نا۔ وہ کبھی جماعت کھانے آتا ہے تو کیا ہے؟ دکھانے کے لیے آوے، یا وہ ناندی لینے کے لیے آوے، یا چا پینے کے لیے آوے، یا جھرا کھانے کے لیے آوے۔ ادھر 3-4 روز پہلے وہ ڈسٹ بن کے اندر ایک آدمی نے سکریت نکال کے مجھے دکھائی۔ ارے نہیں، سکریت بالکل اتنا بڑا گٹھا۔ میں نے کہا جاؤ مکھی صاحب کو دکھاؤ۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ ہم کو ہمارے مذہب پرتی مان نہیں، پریم نہیں، سمجھ نہیں، بدھی نہیں، من کالے ہو گئے، ہماری عقل گم ہو گئی۔ سب کچھ ظاہر کا ہے، باطن کا کچھ نہیں، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ باطن کا مذہب ہے۔ ہم تو ظاہر پرست نہیں، ہم باطن پرست ہیں، لیکن ہم لوگ باطن کو چھوڑ کے ظاہر پرست بن بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری دسوند برابر نہیں۔ مہمانی کھٹو دیندارو، مولا آپ کو توفیق دے، جتنی چاہو مہمانی کھٹو، لیکن جو دسوند نہیں ہوگا تو یہ مہمانی آپ کو دسوند کی بھول چک میں سے بچائے گی نہیں۔ مہمانی بھلے کم کھٹو مگر دسوند برابر دو۔ ہمارے مذہب کے اندر ایسے بہت سے اچھے لوگ یودھے ہیں کہ جو بہت سی جات کی امیدواریاں دیتے ہیں، بہت اچھا، مولا ان کو برکت دے۔ کوئی پیٹرول کی امیدواری دیتا ہے، کوئی سکریت کی امیدواری دیتا ہے، کوئی جھرے کی امیدواری دیتا ہے، کوئی لائٹ وغیرہ فٹنگ کی امیدواری دیتا ہے، کوئی چٹائیوں کی دیتا ہے، کوئی لانی کی دیتا ہے، بہت سی قسم سے ہم امیدواریاں دیتے ہیں۔ مولا کے گھر کے اندر خرچ ہو، اس کا ضرور بدلہ ملے گا، مگر یاد رکھو تمہاری دسوند کی بھول چک جو ہوئے گی، اس کا جو تمہیں گناہ ہوئے گا، اس دسوند کی بھول چک کی جو مار پڑے گی، یہ تمام امیدواریاں تم کو اس میں سے نہیں بچائیں گی۔ دسوند پہلے دو، امیدواریاں پیچھے کرنا، مہمانی بھی پیچھے کرنا۔ اگر تمہاری دسوند ہوئے گی تو مہمانی کرنے کا ثواب بھی تم کو زیادہ ملے گا، اور امیدواریوں کے اندر بھی تم کو برکت زیادہ ملے گی۔ دسوند نہیں تو کچھ نہیں، دسوند نہیں تو دین ہی نہیں، دسوند نہیں تو ایمان نہیں، دسوند نہیں تو امام کی شناخت نہیں۔ اگر دسوند نہیں تو مولانا حضرت امام کی مریدی بھی کوئی کام کی نہیں۔ بڑے میں بڑی چیز ہمارے مذہب کے اندر ہے تو وہ دسوند ہے، اس کے اندر کامل رہو، اپنی آل اولاد کو یہ چیز سکھاؤ، بہت سخت ضروری چیز ہے یہ۔ اس کے اندر اگر سچے اور پکے بنو گے انشاءاللہ کبھی حیران نہیں ہوگے، کبھی مشکل آ پڑے گی تو یوں اڑ جائے گی، مولا خود ہی رستہ بتائے گا، بیمار بھی نہیں ہوگے۔ انسان کی عمر کے حساب سے بیماری شماری رہتی ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کی حیران نہیں ہوگے، اور یہ شبد پیر حسن کبیر دین کے ہیں کہ تم حیران نہیں ہوگے، نہ مال میں حیران ہوگے، نہ جان میں، نہ تندرستی میں، نہ اولاد میں، نہ کسی اور چیز میں۔ مولا تم کو کبھی حیران نہیں کرے گا۔ دکھ آئیں گے مگر دکھی نہیں ہوگے، آباد رہو گے، سکھی رہو گے۔ بہت بڑے پیسے والے نہ بھی بن سکو مگر سکھی رہو گے۔ دنیا میں دکھ آئیں گے مگر دکھی نہیں بنو گے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنا دے، دو جہان میں خیر و برکت دے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے،
اپنے گھر کی سیوا کراوے. مولانا حاضر امام اپنی محبت اجاگر کرے. مولا کٹمب قبیلوں جماعتوں میں صلاح سب محبت دے. مولانا حاضر امام ہمیشہ اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے, اپنی خدمت میں رکھے. مولانا حاضر امام اپنی قربت میں اپنی یاد اور فکر میں رکھے. ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. آشا جی چھتریس کروڑ پورا دھرمی سری اسلام شاہ نے بھیٹیا جھیر بھائی سری اسلام شاہ نے بھیٹیا جی. اے دسوند دسوند کارن جیو ڈولا ویا دسوند کارن جیو ڈولا ویا 24 چالیا گھور ہریانہ نت ہری آنت جو سوامی شایانت جو انت مولا جان